اردو ادب سے وابستہ طلاب، آئیے آج کے ویڈیو میں ہم آرٹ آف ٹرانسلیشن یعنی کہ ترجمہ کی تعریف اور اہمیت کے بارے میں لیکچر سیریز کے تحت پہلا ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، ترجمہ کی تعریف اور اہمیت۔ آئیے ترجمہ کی تعریف۔ ترجمہ عربی زبان کا لفظ ہے جو اصل میں ترجم سے نکلا ہے۔ عربی میں ترجمہ کا مطلب ہوتا ہے کسی بات یا جملے کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنا یا اس کی تشریح کرنا۔ ترجمہ کے لغوی معنی ہیں۔ پہلا معنی جو ترجمہ کا ہے وہ ہے منتقل کرنا، کسی زبان کے الفاظ، جملے یا معنی کو دوسری زبان میں تبدیل کرنا۔ دوسرا معنی ہے تشریح کرنا، کسی عبارت یا بیان کا مفہوم واضح طور پر بیان کرنا۔ ترجمہ کے یہ دو معنی کے بعد ترجمہ کو انگریزی میں ہم ٹرانسلیشن کہتے ہیں، اور جو ترجمہ کرنے والا ہوتا ہے اس کو ہم ٹرانسلیٹر کہتے ہیں، اور اردو میں ہم اس کو مترجم کہتے ہیں۔ اب دوسرا پوائنٹ ہے ترجمہ کی اہمیت۔ ترجمہ انسان کی ذاتی، سماجی اور ثقافتی ترقی میں ایک اہم ذریعہ ہے۔ یہ زبانوں کے درمیان ربط قائم کرنے کے علاوہ علم اور معلومات کے پھیلاؤ کو ممکن بناتا ہے۔ ترجمہ نہ صرف مختلف زبانوں کے حامل افراد کے درمیان تعلقات کو مستحکم کرتا ہے بلکہ عالمی سطح پر تہذیبی اور سائنسی ترقی کو بھی تیز کرتا ہے۔ اس تحریر میں ہم ترجمہ کی اہمیت اور ضرورت پر روشنی ڈالیں گے۔ پہلی جو اہمیت ہے ترجمہ کی وہ ہے زبانوں کے درمیان ربط کا قیام۔ دنیا بھر میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں اور ہر زبان کا اپنا ایک مخصوص دائرہ کار ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایک زبان بولتا ہے تو وہ اکثر دوسرے زبان بولنے والوں سے صحیح طریقے سے بات چیت نہیں کر پاتا، اس لیے ترجمہ کی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ ایک زبان کے بولنے والے افراد کو دوسری زبان کے حامل افراد سے مؤثر طریقے سے بات کرنے میں مدد مل سکے۔ ترجمہ زبانوں کے فرق کو دور کرتا ہے اور لوگوں کے درمیان رشتہ قائم کرتا ہے۔ یہ ایک قسم کا پل بناتا ہے جو مختلف ثقافتوں، روایات اور تجربات کے درمیان رابطہ قائم کرتا ہے۔ دوسری اہمیت علم اور معلومات کا پھیلاؤ۔ دوسری بات یہ کہ ترجمہ علم اور تعلیم کے میدان میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دنیا بھر میں مختلف اقوام و مذاہب کے مفکرین اور سائنسداں اپنے خیالات اور نظریات کو اپنی زبان میں پیش کرتے ہیں۔ اگر ان تصورات کا ترجمہ نہ کیا جائے تو یہ صرف ایک مخصوص زبان بولنے والوں تک محدود رہیں گے۔ ترجمہ علم کے پھیلاؤ کو ممکن بناتا ہے اور مختلف زبانوں میں موجود علمی ذخیرے کو دنیا بھر کے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اس کے ذریعے مختلف علوم جیسے سائنس، ادب، فلسفہ اور تاریخ کو عالمی سطح پر سمجھا جا سکتا ہے۔ اور جو تیسری اہمیت ترجمہ کی ہے وہ ہے بین الاقوامی تعلقات اور تجارت۔ آج کے عالمی معاشی اور تجارتی ماحول میں مختلف ملکوں اور زبانوں کے درمیان تعلقات قائم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تجارتی معاہدے، تجارتی مذاکرات اور معاہدوں کی کامیابی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کی زبان اور ثقافت کو سمجھے۔ ترجمہ اس عمل میں اہم کردار ادا کرتا ہے کیونکہ یہ دونوں فریقوں کے درمیان شفافیت پیدا کرتا ہے اور کاروباری تعلقات کو مستحکم کرتا ہے۔ بین الاقوامی تجارت میں تجارتی دستاویزات، معاہدے
اور قانونی متنی تراجم کی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ دونوں فریقین ایک دوسرے کی ضروریات، حقوق اور ذمہ داریوں کو بخوبی سمجھ سکے۔ اس سے نہ صرف تجارتی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں بلکہ عالمی سطح پر استوار رشتے ہوتے ہیں۔ ایک اور امپورٹنٹ جو خصوصیت ہے وہ ہے ثقافتی تبادلہ اور عالمی امن۔ ترجمہ ثقافتوں کے درمیان تبادلے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ جب کسی ملک یا قوم کا ادب یا فن دوسرے ملک یا قوم میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو یہ دوسرے ملک کے لوگوں کو اس قوم کی ثقافت، روایات اور تاریخ کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ اس طرح مختلف ثقافتوں کے درمیان احترام اور سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے جو عالمی امن کے قیام کے لیے ضروری ہے۔ ترجمہ مختلف قوموں اور ثقافتوں کے مابین یکجہتی پیدا کرتا ہے۔ جب لوگ ایک دوسرے کی زبانوں اور ثقافتوں کو سمجھنے لگتے ہیں تو وہ آپس میں اختلافات کو کم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کرتے ہیں۔ اس طرح ترجمہ عالمی سطح پر امن اور ہم آہنگی کے قیام میں مدد دیتا ہے۔ نیکسٹ جو اہم خصوصیت ہے وہ ہے ادب، فن اور سینما کا عالمی سطح پر پھیلاؤ۔ ادب اور فن کو سمجھنے کا بہترین طریقہ ترجمہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ مختلف زبانوں میں لکھے گئے ادب اور فن پاروں کا ترجمہ دنیا کے دیگر حصوں میں ان کی پہنچ بڑھاتا ہے۔ ایک شخص جو کسی خاص زبان کو نہیں سمجھتا وہ اس زبان کے ادب سے محض اس صورت میں واقف ہو سکتا ہے جب اس کا ترجمہ کیا جائے، یعنی کہ ترجمے کے بغیر ہم کسی اور ادب اور فن کسی زبان میں جو لکھا گیا ہو اسے واقفیت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک اور امپورٹنس وہ ہے مذہبی متون کا ترجمہ۔ مذہب بھی ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ترجمہ کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مختلف مذہبوں کی مقدس کتابوں کا ترجمہ مختلف زبانوں میں کیا جاتا ہے تاکہ ان کے پیروکار اور لوگ انہیں بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ اگر ترجمہ نہ کیا جائے تو ان مذہبی متون کا صحیح معنی اور پیغام سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ جو مذہبی لیول پہ جو مذہبی ترجمات ہوتے ہیں، مثال کے طور پر قرآن مجید کا ترجمہ مختلف زبانوں میں کیا گیا ہے تاکہ دنیا بھر کے جو مسلمان اس کو سمجھ کر اس پر عمل کر سکے۔ اسی طرح سے بائبل اور دیگر مذہبی کتابوں کا ترجمہ بھی دنیا بھر میں کیا گیا ہے تاکہ ان کے پیروکاروں کو اپنے عقائد کو بہتر طریقے سے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کا موقع مل سکے اور دوسرے مذہب کے لوگ ان کی مذہبی کتابوں کو پڑھ سکیں۔ آخر پر ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ترجمہ کی اہمیت صرف زبانوں کے فرق کو دور کرنے تک محدود نہیں بلکہ ایک علم، ادب، فن، سائنس، تجارت، سیاست اور ثقافت کے تبادلے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ ترجمہ نے عالمی سطح پر انسانوں کے درمیان تعلقات کو مستحکم کیا ہے اور علم کے پھیلاؤ کو ممکن بنایا ہے۔ اس کی مدد سے مختلف زبانوں اور ثقافتوں کے درمیان ہم آہنگی اور اتحاد پیدا ہو سکتا ہے جس سے عالمی امن اور ترقی کے امکانات بڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ترجمہ عالمی سطح پر علم، ادب، مذہب اور سائنسی ترقی کو فروغ دینے میں بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آخر پر ترجمہ کی اہمیت کے سلسلے میں ڈاکٹر زوئی انصاری کہتے ہیں، ترجمہ ہی کے ذریعے ایک مخصوص ملک، ایک جغرافیائی علاقے اور خاص قوم کی تحقیقات، اس کے علوم و فنون تمام انسانیت کی ملکیت بنتے ہیں۔ ترجمے کی اہمیت قدیم زمانے سے لے کر دور حاضر تک قائم ہے۔ ترجمہ کے ذریعے ذہنی نشوونما ہوتی ہے اور علم آگہی حاصل ہوتی ہے اور مختلف اقوام کی تہذیبوں سے واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہم دوسرے ویڈیو میں اس سیریز کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمیں دیجیے اجازت، چینل کو سبسکرائب کریں۔